الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ہیک نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی یہ انٹرنیٹ سے اور نہ ہی کسی آپریٹنگ سسٹم سے منسلک ہے۔ ای وی ایم کا معائنہ کراتے ہوئے وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز نے کہا کہ انتخابات کا عمل صاف اور شفاف بنانے کے لیے یہ مشین بنائی گئی ہے جسے ہیک نہیں کیا جا سکتا۔ وفاقی وزیر نے مزید بتایا کہ ووٹنگ مشین کا وائی فائی، بلوٹوتھ اور انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس مشین کے ذریعے ووٹر ایک سے زائد ووٹ بھی کاسٹ نہیں کر سکتا اور 1 منٹ کے بعد دوسرا ووٹ کاسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس مشین میں USB کا استعمال بھی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی۔ ای وی ایم کو توڑے جانے یا جلائے جانے کی صورت میں بھی اس کا ڈیٹا ضائع نہیں ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ اس سے قبل پولنگ اسٹیشن کے نتیجے کا فارم 45 ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، لیکن ان مشینوں کے استعمال کے بعد یہ فارم تیار حالت میں مل سکے گا جس کی فوری منتقلی بھی ممکن ہے اور RTS کی طرح اس سسٹم کے بیٹھنے کے بھی کوئی امکانات نہیں۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ الیکشن کا نتیجہ موبائل کے ذریعے منتقل ہوگا اور یہ مشین 24 گھنٹے بیٹری پر چلے گی۔ اس مشین کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کا ڈیٹا ضائع نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین شفاف اور قابل اعتماد نتائج کی فراہمی کا ذریعہ ہوگی۔ دھاندلی ہمیشہ پولنگ کے دوران اور گنتی کے وقت ہوتی ہے، تاہم الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال سے اس کی روک تھام ہو سکے گی۔ شبلی فراز نے بتایا کہ ووٹر کی شناخت اس سسٹم کے تحت کہیں بھی ظاہر نہیں ہوگی۔ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال اور اس کی افادیت کے حوالے سے اراکین اسمبلی کے سامنے عملی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ شبلی فراز کا کہنا تھا کہ تمام پارلیمانی پارٹیوں سے التماس ہے کہ وہ اس نظام کا جائزہ لیں اور اگر اس پر کسی کو تحفظات ہیں تو ان سے آگاہ کریں۔ اسپیکر قومی اسمبلی بھی اس موقع پر موجود تھے اور انہوں نے اپنا ووٹ بھی کاسٹ کیا۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ انتخابی عمل میں شفافیت کو یقینی بنانے اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بہت اہم ہے۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز نے کہا کہ الیکشن کمیشن واحد آئینی ادارہ ہے جس نے قانون کے مطابق اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو استعمال کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ تاہم اس نظام سے فائدہ یا نقصان اٹھانے والے فریق اس پارلیمان میں ہیں۔ الیکشن کمیشن ہمارے رابطے میں ہے اور بہت جلد ہم کمیشن کو اس مشین کا عملی مظاہرہ کریں گے، پھر اس کو ان کے حوالے کیا جائے گا۔